الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا رحيمنا محبوبنا محبوب ربنا أعلانا أولانا ملجانا مأوانا مرشدنا قائدنا قدوتنا سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہو کے کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. ادنا ہو کوئی اعلیٰ حبشی ہو کے کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے. ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا. مدد کرنے والی ذات کون؟ مظلوموں کا سہارا کون؟ بے کسوں کا مداوا کون؟ بے بسوں کا سہارا کون؟ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر دور کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. ہر سخن کی ابتدا میں وہ، ہر سخن کی انتہا میں وہ، جو بھی ہو جہاں بھی ہو میری فکر رساں میں ہو، جو بھی ہو جہاں بھی ہو میری فکر رساں میں ہو. حرم میں ہو مینا میں ہو تہجد کی دوا میں ہو، ہم سب کی زباں مولا فقط تیری ثنا. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، واپس سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے
کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا. محبت سے جھوم کے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. الشفا ایک کتاب ہے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی. حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ جس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حضور پاک سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المذنبین معصوم آمنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آتا تھا، ذکر مبارک آتا تھا، تو وہ نام سن کے جھوم جایا کرتے تھے. اور جھومتے کیسے تھے؟ جیسے درختوں کو ہوا لگے تو وہ جھوم جاتے. جب وہ سن کے اس طرح سے جھومتے تھے تو وہ نام کیسے لیتے. یہ محبت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہم پر حقوق ہیں ان میں سے ایک اہم ترین جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی ہے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں گر چراغ حرم نہ ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا بچے کا انعام صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سخت احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں جو بات چل رہی تھی خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، سسر پیغمبر، آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المذنبین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جار غار اور جار مزار جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار اور ان کے فضائل و مقام اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے، چونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے اور ان کی خصوصیات اور صفات کا جو باب ہے اس کے پھول پھل اور اس کی خوشبو اتنی زیادہ ہے، ایک چھوٹی سی نشست میں تھوڑے سے وقت میں ان کا احاطہ ہم جیسے کمزور طالب علموں کے لیے بالکل بھی ناممکن ہے. ضرورت پڑے کہ کچھ مزید حضرت والا صفات کی خصوصیات اور ان کی شخصیت اور ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ مزید باتیں آپ احباب کے گوش گزار کی جائیں. یہ اتنی بڑی شخصیت اور ان کا یہ مقام، ان کے عقائد کیسے تھے، ان کے نظریات کیسے تھے، آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ کے ہاں ان کا مقام کیسا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کتنی اہمیت دیتے تھے، تو اس حوالے سے جاننا ہماری آج کی نوجوان نسل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز تھے، اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فنا کیا ہوا تھا. جب مشرکین اور منافقین کو اللہ نے کہا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں ایمان اس طرح سے لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کر کے آئیں، تو وہ آگے سے جواب دینے لگے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح سے ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر کے آئیں. نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشر. حضور کے جو سچے یار تھے، جو سچے دوست تھے، جو فدائی تھے، ان کو انہوں نے بیوقوف کہا. یہ عجیب لوگ ہیں، جیسے جیسے وہ کہتے جاتے اپنا مال قربان کر دیتے، بچوں کو جہاد میں لے جا کر ذبح کر دیتے، نہ اپنا کچھ دیکھتے ہیں نہ اپنا گھر بار دیکھتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ادھر سے حکم آتا ہے، ادھر سے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں دیکھو، ہم دانا اور عقل مند لوگ ہیں، ہم بڑا دیکھ بھال کے چلتے ہیں، ہم ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں سلام لیتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھتے ہیں، بس آ جاتے ہیں.
ہم اپنے بیوی بچوں کا تحفظ بھی چاہتے ہیں، اپنا بزنس کاروبار بھی ہم ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، تو ہم ساری کشتیوں کو برابر آہستہ آہستہ چلا رہے ہیں، سب کے سوار ہیں۔ اور یہ بیوقوف لوگ ہیں، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو غصہ ہے، فرمایا الا انہم هم السفہاء، آگاہ رہو یہ بیوقوف ہیں جو میرے نبی کے یاروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، ان کی جرت الا انہم هم السفہاء، ان کو کیا پتا کہ ان کا ایمان کتنا وزنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہیں میں بتاؤں میرے ابو بکر کا ایمان کتنا وزنی ہے؟ فرمایا میرے پاس پلڑا ہو ترازو ایمان کو تولنے کا، ایک پلڑے کے اندر پوری امت کا ایمان، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، نجبا، خطبہ، گدی نشین، اسکالر، تہجد گزار، محققین، مفسرین، سارے ایک پلڑے میں ان کا ایمان، اور دوسرے پلڑے میں میرے ابو بکر کا ایمان ہو تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی۔ کیسا ایمان ہے! انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ایک اللہ کے نبی ہیں جو 4 نسلوں میں نبوت چلتی ہے، 4 نسلوں میں۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی۔ صحابہ اکرام میں سے یہ خصوصیت مقام صحابیت کے اعتبار سے صرف جناب ابو بکر کو حاصل ہے، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، صحابہ میں سے بھی پہلا صحابی۔ قرآن مجید کے اندر صرف ایک صحابی کے لیے اللہ نے صاحب کا لفظ استعمال کیا، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق۔ سورۃ توبہ اٹھا کے دیکھیے، یقول لصاحبہ، ہے سارے صحابی، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ہر گنہگار ہر کو وہ دیگر، لیکن اللہ نے جو صحابی لقب دیا ہے ساتھی کا، دوست کا، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسا ایمان تھا، کیسا مقام تھا ان کا! حضور پاک علیہ السلام کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ادھر سے فرمان آتا تھا، ادھر سے ابو بکر صدیق گویا کہ اس حکم کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے، اس کو لباس بنا کر کے پہن لیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام پاس سے گزرے ہیں، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، سینے کے اوپر پتھر ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی امیہ بن خلف کی باری آتی، کبھی اس کے دیگر لوگوں کی باری آتی، مارتے۔ آقا کریم علیہ السلام گزرتے ہیں تو صبر کی تلقین فرماتے ہیں، جارے غار جارے مزار، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، حضور خریدنا ہے اس کو؟ ہاں یار اس کو خریدنا ہے، یہ اپنا ہے، اس کے رنگ میں نہ جاؤ، اس کے دل پہ جاؤ، اس کے رنگ پہ نہ جاؤ، اس کی زبان پہ جاؤ، زبان سے کیا کہہ رہے، مار کھا رہے لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے احد احد، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، پھر بگڑے ہوئے کام بناتا۔ مار کھاتا ہے لیکن ایک ذات کا تذکرہ اس کی زبان سے جاتا نہیں ہے۔ ابو بکر یار یہ اپنا ہے، اس کو اپنے پاس لاؤ نا ذرا۔ جی یا رسول اللہ۔ امیہ بن خلف وقت کا بہت بڑا کافر، اس کی غلامی میں ہے بلال حبشی۔ امیہ تجھ سے میں سودا کرنے آیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، خیریت ہے؟ سب سے بڑا تاجر ابو بکر، وہ تو کسی کے پاس اتنی آسانی سے جاتے ہی نہیں ہے، تو مجھ سے ڈیل کرنے کے لیے آئے ابو بکر، خیریت ہے؟ کیا سودا کرنا ہے؟ تیرے پاس یہ جو بندہ ہے نا، اس کو خریدنے آیا، تو بلال کو خریدنے آئے ہیں یار، اس کی تو میرے یہاں کوئی وقت ہی نہیں ہے، نہ کوئی چاچی کا کام کرتا ہے میرے یہاں، اس کو تو خریدے گا؟ اچھا اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ تجھے میں اس کے بدلے میں وہ چیز دوں گا، تو حیران ہو جائے گا۔ کیا؟ میرے پاس جو غلام ہے، میرے پاس جو غلام ہے وہ دوں گا تجھے۔ امیہ بن خلف یکدم سے ششدر رہ گیا، اس کے پاس تو جو غلام ہے لوگ تو اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ کرسچین ہے، پڑھا لکھا ہے، بڑا بہترین کلرک ہے، اس کا اتنا بڑا بزنس ہے، اس سب کو وہ سنبھالتے ہیں،
اور ساری اس کی منی ٹریل اس کے پاس ہوتی ہے، اس کو یہ دے گا بلال کے بدلے میں؟ حیران ہوگا میاں بن صاحب، اچھا چل ٹھیک ہے، ویسے ہی اس نے چھیڑنے کے لیے کہہ دیا، اچھا ساتھ میں اگر 10,000 دینار بھی مانگو تو پھر؟ جناب ابوبکر نے فرمایا اچھا جا تجھے 10,000 دینار بھی دے دوں گا تو بلال میرا کر دے، بلال مجھے دے دے، تم میرے والا غلام بھی لے لے ساتھ میں 10,000۔ یار ابوبکر تجھے خیر تو ہے، کیسا سودا کر رہے؟ تو تو بڑا بزنس مین ہے، تو بڑا عقل مند شخص ہے، کیسا سودا کر رہے؟ ارے بے وقوف تو سمجھتے ہی نہیں ہے ہم کون سا سودا کرنے آئے ہیں تیرے پاس، کیونکہ تیرے پاس ایمان کی حرارت ہی نہیں ہے، تجھے کیا پتا کہ سودا کس کو کہتے ہیں؟ یہ پیسے رکھ اور یہ غلام رکھ، بلال مجھے دے دے۔ بلال حبشی کو لائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لائے، یا رسول اللہ تیری غلامی پہ صدقے 1000 آزادی۔ کیسی آزادی ملی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے جملے نکلتے تھے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کرتے تھے۔ اس کو کہتے تھے مزاج شناس پیغمبر، فنا فی الرسول۔ اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ فنا کیا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں پوچھا لوگوں تم میں سے آج کسی نے روزہ رکھے؟ روزہ؟ سب خاموش بیٹھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ارادہ تھا میرا رات کو، لیکن صبح میں نے اپنا ارادہ ذرا کمزور کر لیا، پھر میں نے روزہ نہیں رکھا۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کسی کا روزہ ہے تو بتا دے، مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ ویسے تو جتنی بھی عبادات ہیں ان کی اصلیت کیا ہے؟ ان کو مخفی رکھا جائے، چھپایا جائے، کسی کے سامنے ظاہر۔ جو عبادت جتنی مخلوق سے مخفی ہوگی اللہ کو وہ اتنی زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کا نبی جس نے روزہ رکھا ہوا بتائے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کا حکم ہے، روزہ ملا بھی تو آپ کے صدقے سے ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے آج میں کس سے ہوں؟ روزے سے ہوں۔ آج کسی نے صدقہ دیا ہے؟ آج کسی نے صدقہ دیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو صبح ہوئی ہے، ابھی فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، یہاں سے نکلیں گے تو صدقہ کریں گے۔ فرمایا عمر ذرا تو ٹھہر نا، ذرا تو انتظار تو کر کسی کے جواب کا۔ کسی نے صدقہ دیا تو بولے میں حکم دے رہا ہوں۔ جب سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ صبح میں نماز کی تیاری ابھی کر رہا تھا، ایک سائل نے آ کر کے دروازہ کھٹکھڑایا اور کہنے لگا کہ ابوبکر مجھے پتا تھا کہ اتنی صبح سویرے تیرا ہی دروازہ کھلا ہوگا، اس لیے تیرے دروازے پہ آیا، تو میں نے گھر والوں سے ایک روٹی بنوا کے اس کو دی ہے کہ تو اپنا پیٹ بھر لے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا عمر فاروق پھر بول پڑے یا رسول اللہ ابھی فجر کی نماز ادا کی ہم نے، ادھر سے نکلیں گے کوئی مریض تلاش کریں گے، کوئی ریلیٹیوز میں کوئی ہوگا دور قریب کا تو جا کر اس کی عیادت کریں گے۔ عمر تو ٹھہر تو جا، ذرا انتظار تو کر۔ سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے تو سب کی نظریں جناب ابوبکر صدیق بھی جاتی تھی۔ کس نے عیادت کیا تو بتائی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ وہ میرے یار میرے سنگی ہیں ایک عبد الرحمن بن عوف، ان کی طبیعت کچھ تھوڑی بگڑی ہوئی تھی، رات عشاء کے بعد میرا جانے کا ارادہ تھا، پھر میں نے سوچا کہ یار مجھے اس کی ترتیب کا پتہ ہے کہ وہ عشاء کے بعد جلدی سوتا ہے لیکن صبح فجر میں وہ جلدی اٹھتا ہے، تو میں نے رات کو جانے کا ارادہ ترک کیا، تو ابھی ادھر مسجد میں آنے سے قبل ہی میں اس کی عیادت کر دیا رسول اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے دعائیں دی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے۔ ایمان کتنا مضبوط ہے، ایمان آپ حیران ہوں۔ سیرت کی کتابیں آپ جب پڑھیں گے نا تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہاں پہ آپ رک بھی جائیں گے، ہل بھی جائیں گے، اور آپ کے دلوں کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت آئے گی۔ صلح حدیبیہ کا مقام سن 6 ہجری،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تیار کر کے 1400 سے 1500 کی نفری کو لے کر کے آ رہے ہیں اپنی قیادت کے اندر. قائد خود ہیں, مرشد خود ہیں, امیر حج خود ہیں, خود تشریف لا رہے ہیں. سب لوگوں نے احرام باندھے ہوئے, پورے ذوق و شوق کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جو بھی حالات ہوں گے اب ہم حضور کی قیادت میں جا رہے ہیں اور وہاں جائیں گے, ہم طواف کریں گے, سعی کریں گے, وہاں کے سارے ریچولز پرفارم کریں گے. کتنا ذوق و شوق ہوگا. پھر یہ بھی تھا کہ کئی سارے لوگ جو وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے تو وہ اس جگہ کو, اس دیار کو دیکھنا چاہتے تھے, بےتاب تھا کہ اس بہانے سے وہاں کی دوبارہ سے مکہ کی فضائیں بھی دیکھ لیں گے. کتنا جوش تھا ان کے اندر. حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا, مشرکین کی طرف سے ڈیلیگیشنز آتے رہے. عروہ بن مسعود ثقفی نے آ کر کے صلح کی شرائط طے کی. مختصر کر رہا ہوں, وہ جو شرائط تھی نا, وہ بظاہر ان میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مسلمان دب کر کے صلح کر رہے. صلح کی شرائط جب طے ہو گئی کہ اس سال مسلمانوں کو واپس جانا پڑے گا, اس سال یہ مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے. شرائط طے ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور فرمایا کہ لوگوں اپنے سروں کو منڈوا دو, احرام کھول دو, دوسرے کپڑے پہن لو اور یہیں پہ قربانی کر دو, واپس جانے. اللہ, یہ جملے تو ان سب سننے والوں پر ایک عجیب کیفیت طاری کر گئی. سارے بیٹھے ہوئے خاموش, دلوں کے اندر ایک سوالات کا ایک طوفان ہے کہ کیوں آئے تھے وہاں سے. حضور پاک نے خواب سنایا تھا, خواب دیکھا, اب ہم یہاں سے واپس جائیں گے. اور پھر عرب کے لوگوں کی اپنے اندر کی جو غیرت, تو ان کی کیا کیفیت تھی. بیٹھے رہے سارے کے سارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے احرام کھول دو سارے کے سارے, حلق کرواؤ, سروں کو منڈواؤ. صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اٹھے. نہ منہ کے اوپر کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے, نہ آثار ناراضگی ہیں, خوشی خوشی اٹھے ہیں اور جا کر کے انہوں نے اپنا حلق بھی کروایا ہے اور انہوں نے اپنا احرام بھی تبدیل کیا ہے. یہ وہ وقت تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ کیسا سخت تھا کہ رب العزت ایک طرف ہمارے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, محبوب ہمارا ہے, خواب ہم نے دکھایا ہے. محبوب نے خواب لوگوں کو سنایا ہے کہ میں نے دیکھا ہے محلقین رؤوسکم, سروں کو ہم نے منڈوایا ہوا ہے, وہ مقصرین لا تخافون, اور جو ہے وہ ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے, غم بھی نہیں ہے. واضح اشارات موجود ہے کہ وہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے, لیکن آپ راستے میں رک کر کے واپس چلے جائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے جواب میں صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوری طور پر اٹھے. تو ان کے بعد پھر ایسے ایسے سارے کے سارے لوگ بوجھل قدموں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خیموں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ جلالی طبیعت کے تھے, ذرا غصے کے تیز تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے اندر چلے. تو ان کی خیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے عرض کی کہ یا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں, کیا اسلام پر حق نہیں ہے, کیا قرآن پر حق نہیں ہے, کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ جی عمر, اسلام بھی سچا ہے, میں بھی سچا ہوں, قرآن بھی سچا ہے, ہم بھی سچے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم طواف کر کے آئیں گے, عمرہ کر کے آئیں گے. عمر میں نے کہا تھا, لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کر کے آئیں گے. عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں, مشکات شریف کی روایت ہے کہ وہ پوری زندگی مجھے اس پر دھونا آتا تھا, ہمیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا کہ اس وقت غصے میں میری زبان سے اتنی تیزی کے ساتھ الفاظ نکلے جیسے میری تسلی نہ ہو. میں اس خیمے سے نکلا جہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمہ قریبی تھا, میں وہاں چلا گیا, اندر داخل ہوا, سلام کیا, السلام علیکم, سلام کیا, دیکھا جہاں سے ابوبکر صدیق کھجوریں کھا رہے ہیں. اتنی اطمینان کی کیفیت, ابوبکر تم آرام سے کھجوریں کھا رہے ہو, ہمیں ٹینشن پڑی ہوئی ہے. عمر خیریت ہے, کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہے؟ ہاں اللہ کے سچے نبی. کیا قرآن سچا نہیں, کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ ہاں. کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا ہم عمرہ کر کے آئیں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے, عمر تجھ پر تیری ماں روئے, انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم عمرہ کر کے آئیں گے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کر کے آئیں گے. سیدنا عمر فاروق حضرت ٹھہر گئے, سارا غصہ نیچے. فرماتے میں بعد میں گیا, میں نے جا کر کے وضو کیا, تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا, تو میں نے کہا یار عمر عجیب بات ہے کہ سوالات میرے وہی ہیں
جو حضور سے کیے وہی سوالات ابو بکر سے کیے ہیں، جواب بالکل ایک جیسے ہیں. ابو بکر سے کبھی بھی نیکیوں کے اندر اور ایمان کے اندر آگے بڑھ نہیں سکتا. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق. مثال سے قبل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صاحبزادی ہیں، پاس تھی، لیٹے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے قبل کس چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے؟ ابا حضور اسی میں ہی تھے، اسی بستر پہ تھے. اوپر چادر کون سی اڑی ہوئی تھی؟ ابا حضور یہی والی تو آپ نے اڑی ہوئی ہے. دن کون سا تھا؟ ابا حضور پیر کا تھا. اچھا بیٹا وہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ ابا جی وہ اسی انداز کی باتیں کر رہے تھے، اسی انداز کی جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اسی انداز سے وہ بھی کیا فرما رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. فرمایا جاؤ نا بیٹا علی کو بلا کے لاؤ. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے. جی امیر المومنین کیا حکم؟ فرمایا اذا انا مت، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو جن ہاتھوں سے تو نے نبوت کو غسل دیا تھا نا، تو انہی ہاتھوں سے تو نے مجھے غسل دینا. اور علی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا ہے، کفنانا ہے، لیکن میری قبر تیار نہیں کرنی. بھئی عجیب بات ہے، انتقال کے بعد کفنانا دفنانا، قبر بھی تو تیار ساتھ ہی کرتے ہیں. ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ قبر تیار نہیں کرنی، کفنا کے غسل دے کے مجھے آپ نے لے کر کے جانا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں جہاں پہ حضور آرام فرمائے. دروازے کے باہر میری میت کو رکھ کر کے سلام پڑھنا ہے اور پھر میرے لیے اجازت لینی ہے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے گئے، صحابہ کا جھرمٹ ساتھ ہے، حجرہ مبارکہ سے باہر رکھا، وہ مقفل ہے، بند ہے. باہر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جسد اطہر ہے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ نے سلام پڑھا ہے اور اجازت مانگی ہے. یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا خادم ابوبکر حاضر ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ پھر پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا خادم حاضر ہے، اگر اجازت ہے تو اندر لے آئیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ جیسے ہی یہ الفاظ کہے گئے تو اس کے بعد تالا کھلا، نیچے گرا، کنڈی کھلی، دروازہ کھلا اور آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو. فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کیونکہ یار کا پہلے سے انتظار کر رہا ہے، یار کا پہلے سے ہی کیا ہے، انتظار کر رہا ہے، منتظر ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کا اسوہ انہوں نے اپنے عمل سے بتایا. عشق مصطفیٰ ایک سبجیکٹ ہے اور اس کا معلم، مدرس اور استاد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ استاد ہے، اس نے بتایا ہے، اس نے امت کو سمجھایا ہے کہ میرے آقا مدنی کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور محبت کس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں، اطاعت اور اتباع کس کو کہتے ہیں. چھڑی سوئی نہ جس گھر دے اندر اس یار دیاں کیا باتاں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مال تھا، انہوں نے نصف لا کر کے دیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے اور سارا مال اکٹھا کیا اور دیوار کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں. دیوار کے اوپر بیٹی نے پوچھا ابا حضور دیوار کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کوئی سوئی تو نہیں ہے، کسی مجاہد کی یونیفارم سینے کے کام آ جائے، وہ بھی میں حضور کے قدموں میں لا کر کے رکھوں. سارا کچھ اکٹھا کر کے حضور کے قدموں میں لے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آج میرے مال کی تعداد زیادہ ہے، آج میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. آگے گئے تو دربار مصطفیٰ سے سوال ہی الگ تھا. سوال یہ نہیں تھا کہ کون کتنا لے کر کے آیا ہے، سوال یہ تھا ماں ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر کے آئے. گھر والوں کے لیے. عمر فاروق کا سر نیچے، عمر فاروق کا سر نیچے. کیا جواب دے کے اگر گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا، ادھر صدیق ہے جو گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑ کر کے آیا، سارا کچھ لے کر کے آئے. گھر کیا چھوڑ کر کے آئے، گھر کیا چھوڑ کر کے آئے.
یا صلح گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر کیا ہے؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول اور بس اصحاب پاک مصطفیٰ کو آپ نے کیا جگر دیا، کسی نے نصف لا دیا، کسی نے ثلث گھر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ طلاق گھر دیا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت جنہوں کو صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سننے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔